تو وقتی طور پہ تو انہوں نے انکار کیا، لیکن سب سوچنے لگے جنہوں نے کل نہیں جھوٹ بولا تھا وہ آج کیوں جھوٹ بولیں گے، جنہوں نے اپنے معاملات کے اندر جھوٹ نہیں بولا تھا وہ اس معاملے میں جھوٹ کیوں بولیں گے۔ اور پھر وقت آیا کہ سب ماننے پہ مجبور ہوئے، اور دل ان کا کہتا تھا یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اور ان کی امانتیں حضور کے گھر میں موجود ہونا اس بات کی گواہی تھی۔ اب صاحبو، حضور علیہ السلام کی سیرت کا رنگ ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں کہ جس آقا و مولا کا ہم نام لیتے ہیں، جس آقا کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ تو سچے تھے، ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تھا، یہ ٹائٹل ان کے ساتھ منسوب تھا، اور لوگ اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، ڈنڈے نہیں مار سکتے۔ تو ہم اس آقا کے غلام ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا حلق سے اوپر یا زبان سے غلام ہیں، یا غلامی ہماری روح تک بھی اتری ہوئی ہے۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا کیا حق ادا کر رہے ہیں کہ ان کی سیرت کا عکس ہمارے اوپر ہو اور ہم دور سے دکھائی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارے رویے، تمہاری زندگی کے تیور ایسے ہونے چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تمہاری زندگی بتائے کہ تم حضور کے، تمہیں بتانا نہ پڑے، اشتہار نہ لگانا پڑے کہ میں عاشق رسول ہوا کرتا ہوں، تم میں بہت بڑا اچھا اور صالح اور پاکیزہ مسلمان ہوں، تمہیں اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا پڑے، تمہارے رویے سے لوگ پہچانے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ دیکھ کے کہیں یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اور میں اس میں ایک بات کا اضافہ کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں کہ حضور علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے، اور جب تم نیڑے آؤ تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے۔ کچھ لوگ تو دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن جب قریب آئیں تو اچھے نہیں لگتے۔ رشتہ داری کر کے دیکھ لو، کاروبار کر کے دیکھ لو، اکٹھا سفر کر کے دیکھ لو، ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لو، پھر پتہ چلتا ہے کہ دور دور سے تو بھلے بہت اچھے لگ رہے تھے، داڑھی کا سائز بھی پورا تھا، پگڑی بھی بہت اچھی تھی، جبہ بھی بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ جو ہے وہ عشق کے تیور بھی دیکھنے والے تھے، لیکن رشتہ داری کر کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور نکلا، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھا تو ماجرا کچھ اور دیکھا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو دور دور سے عاشق رسول بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، یا بہن بھائی ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی کفالت کے لیے آپ رزق کماتے ہیں، یہ دوسرا آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقصد جو اس کے ساتھ جڑا ہوا کام ہے، مساجد کی تعمیر ہے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے میں یہ تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ اگر رزق حلال کمایا جائے تو اس میں وہ سراسر دین ہے۔ وہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے تو صدقہ ہے، بچوں کو دیا جائے تو صدقہ ہے، وہ خود اپنے پہ استعمال کیا جائے اس کا بھی اجر ہے۔ سچا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب کہلاتا ہے۔ تو ان تین نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمانا سراسر دین ہے، اور یہی تین نیتیں ہونی چاہیے۔ اور اگر چوتھی نیت کہ میں عیش و عشرت کروں گا، دولت اگر میرے پاس کثیر آ گئی تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ چلو یہ نیت نہیں ہے، یہ ہے کہ میں معاشرے میں، اپنے خاندان میں، شریکہ برادری میں نمایاں ہو کہ ان پہ تفاخر کر سکوں گا، امراء کی فہرست میں میرا نام آ جائے گا، تو پھر بھی فساد پیدا ہو گیا، اگرچہ رزق حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان صرف تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ آپ کا دکان پہ بیٹھنا، آپ کا کھیتی باڑی کرنا، آپ کا کدال چلانا، یہ سراسر دین ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تو اللہ جل شانہ سے ہوا یطعمنی و یسقینی، فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضور نے وصال کے روزے رکھے تو حضور کو دیکھ کر کے صحابہ نے بھی رکھے، تو جب ان کی حالت غیر ہوئی تو فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم روزہ رکھو؟ تو فرمایا کہ حضور آپ رکھتے ہیں، عرض کی حضور آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی۔ تو فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب سے کھاتا بھی ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو حضور کو کاروبار کرنے کی اور دیگر امور کی ضرورت نہیں تھی، حضور اوروں کے لیے کمائی کرتے تھے،
اور زندگی وہی ہوتی ہے جو اوروں کے لیے گزاری جائے. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں, اوروں کے لیے جینا کمال ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی درخت نے اپنا پھل خود کھایا ہو, درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو, دودھ دینے والے جانور نے کبھی اپنا دودھ خود پیا ہو. جو بھی جیتے ہیں, جو بھی نفع دیتے ہیں, اوروں کے لیے دیتے ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہو کے جب دوسروں کے لیے نافع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وجود جو ہے وہ خیر کا ضامن بن جاتا ہے, اور وہ اچھائی کا ایک ایسا اجالا بنتا ہے کہ جس کی روشنی سے کائنات کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں. تو فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. اور تیسری چوتھی بات ارشاد کی حضور علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین نے کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان کو دیکھ کر کے خوش ہو جانا اور مہمان نوازی کرنا خوش دلی کے ساتھ, یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریق میں سے یہ ایک نمایاں وصف ہے جو ام المومنین حضور کا وصف بیان کر رہی ہیں. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ لیتا ہے, رحمتیں لے کے آتا ہے, برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو جو مہمان کو خوش دلی کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے, اور معاشروں کے اندر اگر اس کا رواج خوش دلی والا پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. تو حضور علیہ السلام کے نمایاں اوصاف میں سے یہ چوتھا وصف بیان کیا وَتَقْرِ الضَّيْفَ. اور آپ جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اتنا اچھا رکھتے ہیں کہ ان کو کھلا کر کے خوش ہوتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکے لوگوں کو